صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى عمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي زرعكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. صلوات بعد پیغمبر خدا ناوک زور باطل شدید ہو جاتا
گر نہ ہوتے حسین ابن علی ہر مسلمان یزید ہو جاتا۔ بعد پیغمبر خدا ناوک زور باطل شدید ہو جاتا، گر نہ ہوتے حسین ابن علی ہر مسلمان یزید ہو جاتا۔ غیظ میں شہ کا علمدار نظر آتا ہے، جو تھا اس پار وہ اس پار نظر آتا ہے۔ دیکھ کے حضرت عباس کو کہتے تھے لئیں، یہ تو ہو بہو حیدر کرہ نظر آتا ہے۔ ایک نعرہ صلوات۔ اس لیے یہ سحر و شام ابھی باقی ہے، اے محمد تیرا ہم نام ابھی باقی ہے۔ دین خالق کا کوئی کام ابھی باقی ہے، اس لیے وارث اسلام ابھی باقی ہے۔ دست قدرت نے لکھا عرش بری پہ شبیر، لوح محفوظ پہ وہ نام ابھی باقی ہے۔ الفت ساقی کوثر میں جو میثم نے پیا، وہی مومن کے لیے جام ابھی باقی ہے۔ جو محمد کے نواسے نے دیا نیزے پر، حق کا وہ دائمی پیغام ابھی باقی ہے۔ حق کا وہ دائمی پیغام ابھی باقی ہے۔ حر نے دم توڑ کے قدموں پہ کہا اے مولا، حر نے دم توڑ کے قدموں پہ کہا اے مولا، گھیر کے لانے کا الزام ابھی باقی ہے۔ بولے شبیر کہ میں نے تجھے آزاد کیا، فاطمہ دیں گی جو انعام ابھی باقی ہے۔ فاطمہ دیں گی جو انعام ابھی باقی ہے۔ جب چلی کوفے کی جانب تو یہ زینب نے کہا، کربلا فتح ہوئی شام ابھی باقی ہے۔ دیکھ کے چہرہ شبیر کو لیلا نے کہا، کیا میرا اکبر گلفام ابھی باقی ہے۔ جب چلی کوفے کی جانب تو یہ زینب نے کہا، کربلا فتح ہوئی شام ابھی باقی ہے۔ قتل شبیر کا آغاز تو سب نے دیکھا، قتل شبیر کا آغاز تو سب نے دیکھا، خون شبیر کا انجام ابھی باقی ہے۔ خون شبیر کا انجام ابھی باقی ہے۔ دشمن آل محمد سے یہ کہہ دو ناوک، دشمن آل محمد سے یہ کہہ دو ناوک، بے خبر حشر کا ہنگام ابھی باقی ہے۔ ایک نعرہ صلوات۔ کیا نماز شاہ تھی ارکان ایمانی کے ساتھ، دل بھی جھک جاتا تھا ہر سجدے میں پیشانی کے ساتھ۔ حشر تک زندہ ہے تیرا نام اے ابن رسول، کر چکا ہے تو وہ انسان نو انسانی کے ساتھ۔ اہل بیت پاک کی ہر ساز کو اے مدعی، ہاں ملا کر دیکھ لے آیات قرآنی کے ساتھ۔ ان کے آگے سہولتیں دنیا کا ذکر او ابن سعد، ان کے آگے سہولتیں دنیا کا ذکر او ابن سعد، کھیلتی ہے جن کی ٹھوکر تاج سلطانی کے ساتھ، کھیلتی ہے جن کی ٹھوکر تاج سلطانی کے ساتھ۔ صرف رو لینے سے قوموں کے نہیں پھرتے ہیں نصیب، صرف رو لینے سے قوموں کے نہیں پھرتے ہیں نصیب، خون فشانی بھی ہے لازم اشک افشانی کے ساتھ۔
جو شمدنا غلامان علی مرتضیٰ تمکنت سے پیش آتے ہیں جہاں بانی کے ساتھ. نعرہ سلوات. ایک درود بھیج لیجیے. مرزا دبیر علیہ محکمہ کے مرثیے کے چند بند جو کہ مولا عباس کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. اور مرثیے سے قبل 4 مصرے مولا عباس کے حوالے سے ہی سماعت فرمائیے گا کہ اجازت. یہ حقیقت ہے حقیقت بس ثنا خوانی نہیں. یہ حقیقت ہے حقیقت بس ثنا خوانی نہیں. اور ثانی حیدر کا دنیا میں کوئی ثانی نہیں. ثانی حیدر کا دنیا میں کوئی ثانی نہیں. شعر حاضر کر رہا ہوں. ثانی حیدر کا دنیا میں کوئی ثانی نہیں. وہاں ایک ہی چلو بھرا تھا حضرت عباس نے اور فوج آدھا کو لگا دریا میں اب پانی نہیں. ایک ہی چلو بھرا تھا حضرت عباس نے اور فوج آدھا کو لگا دریا میں اب پانی نہیں. درود بھیج دیجیے محمد وال محمد پر. بس آمد سے ہی آغاز ہے. مولا کی سماعت فرمائیے گا کہ کر کے تسلیم دلاور ہوا گھوڑے پہ سوار. کر کے تسلیم دلاور ہوا گھوڑے پہ سوار اور بازوئے سبط پیمبر ہوا گھوڑے پہ سوار اور رن پر چڑھنے کو غضنفر ہوا گھوڑے پہ سوار اور کہہ کے یا فاتح خیبر ہوا گھوڑے پہ سوار. عزم کچھ اور تو چتون کا بھی ڈھنگ اور ہوا اور ولولے میں رخ پر نور کا رنگ اور ہوا. ولولے میں رخ پر نور کا رنگ اور ہوا. مولا میدان میں تشریف لا چکے ہیں کہ پہنچا میدان میں جو بازوئے امام علی سرحد دشت وغا رخ کی ضیا نے پالی. اب سماعت فرمائیے گا. سرحد دشت وغا رخ کی ضیا نے پالی اور بوتراب ان کے پدر ہیں. یہ ہوا جب حالی رے پاس آداب سے ذروں نے جگہ کی خالی. پاس آداب سے ذروں نے جگہ کی خالی اور شاخ ہر نقل کی کرتی ہوئی تسلیم اٹھی. اب منظر دیکھیے گا. شاخ ہر نقل کی کرتی ہوئی تسلیم اٹھی اور گرد بیٹھی ہوئی جلدی پہ تعظیم اٹھی. گرد بیٹھی ہوئی جلدی پہ تعظیم اٹھی. اب سماعت فرمائیے گا کیا روب و داب کا عالم تھا ہمارے آپ کے مولا عباس کا. ہم ہما یہ تھا کہ جرار کدھر ہیں نکلیں. سماعت فرمائیے ایک مصرع. ہما یہ تھا جرار کدھر ہیں نکلیں. ارے دشمن سید ابرار کدھر ہیں نکلیں. اور کئی ملکوں کے نمودار کدھر ہیں نکلیں. اور جنگ کے تھے جو طلبگار کدھر ہیں نکلیں. ارے ہیں کہاں وہ جو مبارز طلبی کرتے تھے. رے کیوں چھپے ہیں جو سخن بے ادبی کرتے تھے. کیوں چھپے ہیں. درود بھیج دیجیے محمد و آل محمد پر. کیوں چھپے ہیں جو سخن بے ادبی کرتے تھے. اور مولا عباس فرما رہے ہیں نیزے بڑھائیں چلے تیر کمانے کڑکیں. نیزے بڑھائیں چلیں تیر کمانے کڑکیں
اور زیں پر فارس نہ تھمے کر کے فرس یوں بھڑکیں اور دل بڑھیں مردوں کے بودوں کے کلیجے دھڑکیں دل بڑھیں مردوں کے بودوں کے کلیجے دھڑکیں اور ہاتھ منہ کٹنے لگیں خون میں کشتے پھڑکیں ہاتھ منہ کٹنے لگیں خون میں کشتے پھڑکیں اور دل ہے بے تاب سماعت فرمائیے کہ مولا عباس فرما رہے ہیں دل ہے بے تاب کہ تلوار پہ تلوار آئے دل ہے بے تاب کہ تلوار پہ تلوار آئے اور کان مشتاق ہیں جھنکار پہ جھنکار کان مشتاق ہیں جھنکار پہ جھنکار آئے درود بھیجیے محمد وآل محمد پر عمر سعد ملعون سے مولا عباس مخاطب اور فرماتے ہیں سماعت فرمائیں بس چند بند کی زحمت اور ہے او بن سعد لئیں او بن سعد لئیں کہہ کہ نشاں سب کھولیں او بن سعد لئیں کہہ کہ نشاں سب کھولیں اپنی جانوں سے جنہیں ہاتھوں دھونا دھو لیں سپریں کاندھوں سے لیں ہاتھوں میں تیغیں تو لیں اور باجے بجنے لگیں کڑ کیف صفوں میں بولیں اور جنبش فوج کا غوغا سر میدان اٹھے اور رن میں آب دم شمشیر کا طوفان اٹھے ایک درود بھیج دیجیے محمد وآل محمد پر بس دو بند اور مولا عباس فرما رہے ہمارے ساتھ ہے افسرانے سپہ شام قطاروں کو بڑھائیں اور عدل پر ہم بھی تو لیں عدل پر ہم بھی تو لیں ظلم شیاروں کو بڑھائیں اور جھجکیں بڑھنے میں جو پیدل تو سواروں کو بڑھائیں چوتھا مصرع اور بیت جھجکیں بڑھنے میں جو پیدل تو سواروں کو بڑھائیں اور سینکڑوں گر نہ ہو کافی تو ہزاروں کو بڑھائیں سینکڑوں گر نہ ہو کافی تو ہزاروں کو بڑھائیں خود بخود یہاں طرف فوج قدم بڑھتے ہیں ارے ان کو بڑھنے میں تأمل ہو تو ہم بڑھتے ہیں ان کو بڑھنے میں تأمل ہو تو ہم بڑھتے ہیں بس آخری بند ہے کہ غیظ جب آ گیا ہم کو مولا عباس فرما رہے ہیں غیظ جب آ گیا ہم کو تو قیامت ڈھائی غیظ جب آ گیا ہم کو تو قیامت ڈھائی اور ہر لڑائی میں سر دست ظفر ہاتھ آئی اب مصرع ہے ہر لڑائی میں سر دست ظفر ہاتھ آئی ارے ہم وہی ہیں نااما جن سے جنہوں نے پائی ہم وہی ہیں نااما جن سے جنہوں نے پائی ہم سے اور جنگ کریں یہ عرب صحرائی ہم سے اور جنگ کریں یہ عرب صحرائی آخری بیت ہے ہم سے اور جنگ کریں یہ عرب صحرائی ارے جمع دنیا کے بہادر ہوں تو ہم غالب ہیں اب دلید چھٹے مصرے میں جمع دنیا کے بہادر ہوں تو ہم غالب ہیں ارے وارث تیغ علی ابن ابی طالب ہیں درود بھیج دیجیے محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد فاتحہ It's 8:20 p.m. To hear your notifications, follow the notification on your phone to turn on notification access. الحمدللہ رب العالمین
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى سبحانه إنك لعلى خلق عظيم. نعرہ صلوات. ایک مرتبہ سورہ ہم اور 3 مرتبہ قل هو اللہ کی تلاوت کر کے بانی مجلس کے تمام مرحومین و مرحومات کو بخش. ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے اپنے رسول سے، اپنے حبیب سے کہ اے میرے حبیب تم انک لعلی خلق عظیم، تم اخلاق کے بلند ترین درجے پہ فائز ہو. یعنی یہ خدا کی طرف سے رسول اسلام کو عطا کردہ وہ سند ہے. یعنی 2 پہلو ہیں. ہر کلام کے 2 پہلو ہوتے ہیں کہ کون کہہ رہا ہے اور کیوں کہہ رہا ہے. اب یہاں پہ انک لعلی خلق عظیم کون کہہ رہا ہے؟ خداوند تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی ہے ہی نہیں جس نے پوری کائنات کو خلق کیا ہے کہ انک لعلی خلق عظیم، تم اخلاق کے بلند ترین درجے پہ فائز ہو. اور تو اب کوئی عام انسان کسی کو کوئی سند دیتا ہے، اگر اس چھوٹی سی مثال سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ جو آیت نازل ہوئی ہے قرآن مجید میں کہ انک لعلی خلق عظیم، تم اخلاق کے بلند ترین درجے پہ فائز ہو، تو اس کی اہمیت کا اندازہ ہم ایک چھوٹی سی مثال سے لگا سکتے ہیں کہ اگر کوئی چھوٹا انسان، کوئی فقیر، کوئی عام انسان کسی کو کہے کہ آپ بہت بڑے درجے پہ فائز ہیں تو اس کی ایک الگ اہمیت ہے. اور اس کے بعد اگر کوئی ایریے کا وارڈ کارپوریٹر یا کوئی اس کو کہہ دے کہ آپ کی کوئی مثال نہیں، آپ بے مثل ہیں، آپ بڑے درجے پہ فائز ہیں، تو اس کی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے. اس کے بعد اور آگے چلیں، کوئی ایم ایل اے یا کوئی منسٹر اس بات کو کہے، یا پھر چیف منسٹر اگر یہ کوئی کہہ دے کہ آپ بہت بڑے درجے پہ فائز ہیں، تو یعنی کہ جیسے جیسے درجہ بلند ہوتا جاتا ہے انسان کے کلام کی اہمیت بھی بلند ہوتی جاتی ہے. یعنی کہ اگر پرائم منسٹر تک بات پہنچ جائے یا پریسیڈنٹ کسی کو کہنے لگے کہ کوئی سند دے دے تو اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے. اب اس بات سے اندازہ لگائیے کہ پوری کائنات کا خالق یہ کہہ رہا ہو کہ انک لعلی خلق عظیم، تم اخلاق کے بلند ترین درجے پہ فائز ہو، تو اس سے بڑھ کر اور کوئی سند نہیں ہو سکتی. نعرہ صلوات. تو پہلا جز یہ ہو گیا کہ کس نے کہا، خدا نے کہا، اور اس کے بعد کیا اور کیوں کہا. کہہ رہا ہے کہ تم اخلاق کے بلند ترین درجے پہ فائز ہو، اس سے بڑھ کر اور کوئی درجہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ جس نے خدا کو سند دے دی کہ اب اس کو دنیاوی سند کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے رسول اسلام کو کیوں کہا کہ تم اخلاق کے بلند ترین درجے پہ فائز ہو. اور ایسے ہی خدا کی جو ہے محبت جوش میں آ گئی کہ چلو آج محمد کو ایک سند دے دیتے ہیں کہ تم اخلاق کے بلند ترین درجے پہ فائز ہو. تو اگر خدا کی محبت جوش میں آئی تو یہ ان لوگوں کے خلاف ناعدلی ہوگی، ناانصافی ہوگی جو اخلاق کے بہترین نمونے پیش کر رہے ہیں، کیونکہ پھر خدا کو ان کے لیے بھی کہنا چاہیے. لیکن اگر خدا نے محبت میں کہا ہے تو اس کے عدل کے خلاف ہے.
تو اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب رسول اسلام کو خدا نے بھیجا تو مبعوث برسالت اس وقت نہیں ہوئے، 40 سال کی ہدایت کے بعد ہوئے، 40 سال کی تبلیغ کے بعد ہوئے۔ اعلان رسالت مبعوث برسالت تو ہو گئے تھے، لیکن اعلان رسالت 40 سال کی تبلیغ کے بعد ہوا تھا۔ تو ان 40 سالوں میں رسول نے کیا کیا؟ ان 40 سالوں میں رسول نے ایسے ہی وقت گزارا نہیں، بلکہ وہ اخلاق کے، اس کا پس منظر یہی ہے، اس آیے کریمہ کا پس منظر یہی ہے جو خدا کہہ رہا ہے کہ انک لعلی خلق عظیم، تم اخلاق کے بلند ترین درجے پہ فائز ہو۔ اس کا پس منظر یہی ہے کہ رسول نے اخلاق کے وہ نمونے پیش کیے ہیں، اس طرح سے نمونے پیش کیے ہیں کہ خدا کو یہ آیت نازل کرنا پڑی کہ انک لعلی خلق عظیم، تم اخلاق کے بلند ترین درجے پہ فائز ہو۔ ایک نعرہ صلوات۔ اور کیوں پیش کیے رسول نے اخلاق کے نمونے؟ وہ اس لیے کیونکہ جہاں پہ رسول کو بھیجا گیا تھا وہاں پہ جاہلیت کے گھٹا ٹوپ اندھیرے تھے، جاہلیت کے گھٹا ٹوپ اندھیرے تھے، پردے پڑے ہوئے تھے، یعنی کہ وہ بدو عربی جاہل تھے کہ جن کو بات کرنے کی تمیز نہیں تھی، ان کو سکھانا تھا کہ اخلاق کیا ہوتا ہے۔ وہ عربی جو بیٹی کے پیدا ذلت و عار سمجھتے تھے بیٹی کا پیدا ہونا، بیٹی کو زندہ درگور کر دیتے تھے کہ ہماری کیا بیٹی پیدا ہو گئی، جلدی اس کو زندہ درگور کرو ورنہ ہمارے لیے باعث ذلت ہے، محلے کو اور علاقے کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ ہماری کیا بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ وہاں پہ رسول کو اخلاق کے نمونے اور یہ اسلام کس طرح سے پھیلایا ہے رسول اور اہل بیت نے اسلام کی نشر و اشاعت کیسے کی؟ اگر خدا چاہتا یا خدا نے کیا ان کو کوئی معاذ اللہ خاقن بدہن کہ کوئی جادو کی چھڑی دی تھی کہ جس کے آگے کر دیتے تھے وہ مسلمان ہو جاتا تھا، کلمہ پڑھ لیتا تھا؟ نہیں، 40 سال یہی کیا ہے، 40 سال تبلیغ کی ہے، یعنی اس طرح سے اخلاق کا سکہ عربی بدوؤں پہ بٹھایا ہوا تھا کہ آپ کو صادق دشمن تھے لیکن صادق اور امین کے القاب سے یاد کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میں یہ کہہ دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک بہت بڑا لشکر ہے تو تم کیا مان لوگے؟ تو اتنا اخلاق سے معروف تھے، اتنا اخلاق سے متاثر تھے کہ آپ سے فرماتے ہیں کہ ہاں ہم مان لیں گے۔ اس طرح سے اخلاق کے نمونے پیش کیے ہیں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ کہ آپ جس راستے سے گزرتے تھے تو ایک یہودی عورت روز آپ پہ کوڑا پھینکتی تھی، یعنی کہ عام زندگی میں وہ کوئی اسپیشل نوری مخلوق تھے لیکن خاکی پیکر میں ادھر آئے تھے، زمین پہ مبعوث کیے گئے تھے، یعنی نوری مخلوق تو تھے لیکن ان کو خاکی پیکر تو دیا گیا تھا کہ جیسے ہمیں تکلیف ہوتی ہے ویسے ان کو بھی چوٹ لگنے میں تکلیف ہوتی تھی، جس طرح سے ہم کو پیاس اور بھوک لگتی ہے اسی طرح سے رسول کو بھی پیاس اور بھوک لگتی تھی۔ تو اس خاکی پیکر میں نمونہ بن کے دکھایا ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ تو نوری مخلوق تھے۔ اب وہ یہودی عورت روز اس راستے سے جاتے تھے اور وہ کوڑا پھینکتی تھی، تو اصحاب نے یہ بھی کہا کہ آپ اپنا راستہ، اعلان نبوت ہو چکا تھا، اعلان نبوت کے بعد ہی تو آپ کے دشمن ہو گئے تھے، تو اعلان نبوت ہونے کے بعد ہر طرح کی تکلیف دے رہے ہیں، یعنی کہ اس راستے سے گزرتے ہیں اور وہ کوڑا پھینک دیتی ہے۔ تو لوگوں نے کہا آپ اپنا راستہ بدل دیے، لیکن اب علم غیب سے واقف ہیں کہ آگے ایک مسلمان ہونے والا اسی راستے سے، تو روز گزرتے تھے۔ ایک دن وہ حرکت نہیں ہوئی، اس یہودی عورت نے وہ حرکت نہیں کی، تو اب جو دنیاوی فطرت کا تقاضا ہے کہ آدمی خوش ہو جاتا ہے کہ چلو آج ہی ہمارے ساتھ حرکت نہیں ہوئی، لیکن وہ جن کو اخلاق کی سند مل چکی ہے وہ کیسے خوش ہوتے؟ وہ اس طرح متوجہ ہوئے کہ آج میرے ساتھ یہ حرکت کیوں نہیں ہوئی۔ وہ یہودی عورت جو کوڑا پھینکتی تھی کیوں نہیں پھینکا اس نے؟ تو پتہ یہ چلا کہ وہ بیمار ہے۔ تو اب دنیاوی فطرت کا تقاضا ہے کہ جب ہمارا دشمن اگر بیمار ہے تو ہمیں زیادہ خوشی ہوتی ہے، لیکن وہ خلق عظیم کے وسیع خلق عظیم کے پیکر، آپ اس کی عیادت کے لیے گئے۔ اب وہ اس کے دل میں چور تھا، وہ یہ سوچنے لگی کہ شاید محمد مجھ سے بدلہ لینے آئے ہیں، میں آج کمزور ہوں تو مجھ سے بدلہ لینے آئے ہیں۔ تو دل میں جو چور تھا وہ اس کی زبان پہ آ گیا، وہ یہ کہنے لگی کہ محمد تم اس وقت مجھ سے بدلہ لینے آئے ہو جب میں بستر مرگ پر ہوں، یعنی اس کا جو دنیاوی فطرت ہے کہ وہ
بدلہ تبھی لیا جاتا ہے جب دشمن کمزور ہو. تب کہنے لگی کہ تم اس وقت مجھ سے بدلہ لینے آئے ہو جب میں بستر مرگ پر ہوں یا بیمار ہوں. حضرت محمد مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، میں تم سے بدلہ لینے نہیں بلکہ تیری عیادت کرنے آیا ہوں. یہ سننا تھا کہ اس کا دل شمع نور ایمانی سے فروزہ ہو گیا اور کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. یعنی پوری 40 سال کی زندگی بھری پڑی ہے کہ اخلاق کے وہ نمونے ہیں کہ اعلان نبوت سے پہلے راہ ہموار کی ہے انہوں نے کہ اعلان نبوت ہو تو جن کے سامنے اخلاق کے نمونے پیش کیے ہیں وہ اسلام کو قبول کریں. کیونکہ اس طرح سے مروب ہو گئے تھے لوگ کہ اگر محمد یہ کہہ رہے ہیں کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہہ دو گے تو نجات پا جاؤ گے، تو بہت ساروں نے اسلام کو قبول کیا. یہ بلال حبشی کیا تھے؟ وہی اخلاق سے مروب تھے. اسی لیے انہوں نے جو ہے جیسی اعلان رسالت ہوا تو آپ نے فوراً اسلام کو قبول کیا. ایک نعرہ صلوات. یعنی عام زندگیوں میں جو ایکشن اور جو حرکتیں ہم لوگ اگنور کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ وہ تک نہیں اگنور کی ہیں. رسول اسلام کی مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، اسلام کا جو ہے وہ آغاز ہو گیا ہے اور اصحاب و انصار جمع ہو رہے ہیں، نئے نئے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں. کچھ اگر 5-6 سال ہو گئے تو کچھ پرانے ہو گئے ہیں. تو تاریخ کہتی ہے، ایک واقعہ ہے کہ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، ایک پرانا صحابی جو پہلے اسلام لایا تھا شروع میں، وہ غریب ہے، وہ روز مسجد میں آتا ہے. ایک نیا امیر صحابی ہوا، بہت ہی دولت مند ہے، اور اس نے اسلام کو قبول کیا، آ کے مسجد نبوی میں بیٹھنے لگا. وہ تاریخ کہتی ہے کہ وہ آ کے بیٹھا تھا اور اس کے تھوڑی دیر بعد وہ غریب صحابی جو شروع میں اسلام لے آیا تھا وہ آ کے اس کے بازو میں بیٹھ گیا، اس کے بالکل ہم کندھا ہو کے بیٹھ گیا. اب شاید اس کا لباس بہت قیمتی تھا. اب دیکھیے یہ چیزیں جو ہیں وہ ہم لوگ مجلس و ماتم میں بیٹھتے ہیں تو ہم اتنا نوٹ نہیں کرتے، اگنور کر دیتے ہیں. اب وہ امیر صحابی سے لگ کے بیٹھ گیا تو اب اس امیر صحابی نے اپنا جو قیمتی لباس پہنے ہوئے تھا اس کا دامن سمیٹ لیا. اب یہ اگنوریبل چیز تھی، مطلب اس کو رسول اگر کچھ نہ بھی کہتے، اس نے کوئی جرم نہیں کیا تھا، لیکن وہ اخلاق کی تعلیم جو خود رسول پیکر تھے وہ دوسروں کو دینا تھے. تو آپ نے اس سے پوچھا کہ یہ تم نے کیا حرکت کی؟ پہلے تو اس کو سمجھ ہی میں نہیں آیا کہ اتنی چھوٹی سی چیز بھی رسول نوٹ کر کے مجھے ٹوک سکتے ہیں. تو اس نے کہا میں نے تو کچھ نہیں کیا، ایسی تو کوئی حرکت نہیں کی جو غیر اسلامی اور غیر شرعی ہو. تو آپ نے فرمایا نہیں، میں نے دیکھا. پھر بھی وہ منع کرتا رہا. پھر رسول نے اس کو بتایا کہ جب وہ آ کے بیٹھا تو تم نے اپنا لباس کیوں اس کی طرف سے کھینچا؟ کیا وہ اس لیے کہ وہ غریب صحابی تھا؟ اب وہ شرمندہ ہوا اور اس نے ہاتھ جوڑ لیے کہ یقیناً مجھ سے غلطی ہوئی اور اس کا ازالہ میں اس طرح سے کرنا چاہتا ہوں کہ میں اپنی آدھی دولت اس غریب صحابی کو دینے کو تیار ہوں. اور اس میں بھی ایک اخلاق کا پہلو ہے کہ حضور گفتگو اس سے ایسے کر رہے تھے کہ وہ غریب صحابی نہیں سن سکتا تھا. اس طرح سے کہ جو امیر صحابی سے غلطی ہوئی ہے اور اس کو جو انہوں نے ایک طرح سے ڈانٹا ہے یا ٹوکا ہے وہ مجمع میں کسی کو پتہ نہیں چل رہا اور نہ اس غریب صحابی کو، تو دونوں کی عزت نفس مجروح نہیں ہو رہی ہے. اس میں بھی اخلاق کا پہلو ہے کہ آپ ٹوک رہے ہیں لیکن عام پبلک میں ان کی چیز کا پتہ نہیں چل رہا ہے، نہ غریب کو اس کی غربت کا احساس ہو رہا ہے، نہ امیر کو اپنی شرمندگی کا احساس ہو رہا ہے. تو اب وہ کہتا ہے کہ میں ازالے کے طور پر اپنی آدھی دولت اس غریب صحابی کو دینے کو تیار ہوں کفارے کے طور پہ. تو آپ نے اب وہ غریب صحابی جو اس مناظرے سے اور اس مکالمے سے جو ہے ناواقف تھا، اس کو رسول نے اپنے پاس بلایا اور فرمایا کہ اس سے یہ غلطی ہوئی اور میں نے اس کو ٹوکا کہ یہ غیر شرعی ہے اور اب یہ اپنی مرضی سے اپنی آدھی دولت تمہیں دینے کو تیار ہے. تو اب کس طرح سے اخلاق کا جو ہے وہ سکہ بیٹھا ہوا تھا کہ وہ غریب صحابی یہ کہتا ہے کہ میں یہ اس کو شکریہ کے ساتھ واپس کرتا ہوں. تو اب دیکھیے کس طرح سے مطلب اخلاق کو اور نفس کو پالا پوسا ہے جو اصحاب رسول کی اس کے
اخلاق سے اتنے مجروح ہوئے کہ آپ نے اس نے یہ کہا کہ میں یہ اپنی اس کی آدھی دولت شکریہ کے ساتھ واپس کرتا ہوں. تو رسول نے فرمایا کہ یہ میں اس کو زور نہیں دے رہا ہوں, یہ خود سے اپنی طرف سے دے رہا ہے. تو اس شخص نے فرمایا کہ میں پھر بھی اس کو شکریہ کے ساتھ واپس کرتا ہوں, مجھے یہ ڈر ہے کہ اس کی آدھی دولت آ جانے سے کہیں میری بھی ذہنیت اس کی جیسی نہ ہو جائے. نعرہ صلوات. یعنی اس طرح سے اخلاق کے نمونے پیش کیے کہ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں. ایک شخص آتا ہے, یعنی کہ جب اسلام کی نور پھیلا ہے اور لوگ تبلیغ دین کرنے کے لیے باہر جانے لگے تو لوگ مدینے میں ملنے بھی آتے تھے. تو اب وہ آتا ہے تو روب جلالت سے, یعنی کہ رسول تشریف فرمائے ممبر پہ اور روب جلالت سے کانپنے لگتا ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ شخص تو اپنے ہوش میں آ, مطلب ابھی وہ یہودی ہے, مسلمان نہیں ہوا ہے. کہتے ہیں کہ تو اپنے ہوش میں آ, میں ایک کرشی عورت کا بیٹا ہوں جو شوربے میں روٹی ڈبو کر کھانا کھاتی تھی. مطلب مساوات پسندی کا یہ عالم ہے کہ چھوٹے شوربے میں روٹی ڈبو کر کھانا, وہاں پہ غربت کی نشانی ہے کہ وہ شوربے میں روٹی ڈبو کر. تو آپ نے فرمایا کہ میں اس قرشی عورت کا بیٹا ہوں جو شوربے میں روٹی ڈبو کر کھانا کھاتی تھی. فوراً مشرف و اسلام ہوا. ایک نعرہ صلوات. تو اس طرح کے نمونے ہیں, تاریخ بھری پڑی ہے اس طرح کے نمونوں سے کہ جس کو دیکھ کے جو ہے وہ, جس کو محسوس کر کے عالم عرب میں جو ہے وہ اسلام کا جو ہے انقلاب برپا ہوا. یہ نہیں تھا کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں ان اخلاق کے نمونوں کو دینے کے لیے, کتنے پتھر کھائے ہیں, راستے میں کانٹے بچھائے گئے, جبرائیل امین آتے ہیں, پورا خون, تاریخ میں ہے کہ آپ کی نالائن مبارک جو ہے وہ خون سے بھر گئی ہیں, اتنے پتھر کھائے ہیں. یعنی کہ ہر نبی نے جو ہے بد دعا کی ہے. یہ لوگ نہیں سن رہے ہیں, بد دعا عذاب نازل کر دے. جبرائیل امین آتے ہیں کہ آپ پہ اتنا ظلم ہو رہا ہے, کہیے تو یہ حکم کے محتاج ہیں پہاڑ, اگر آپ حکم دے تو یہ پہاڑ آپس میں مل جائیں گے اور یہ پس جائے گی, قوم ختم ہو جائے گی. تو رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا نے فرمائے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, میں رحمت اللہ للعالمین, عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں, تو میں ان کے لیے زحمت کی دعا کیسے کر سکتا ہوں. نعرہ صلوات. ان اخلاق کے نمونوں کی وجہ سے جو ہے وہ رسول کو یہ سند ملی ہے خدا باری تعالیٰ کی طرف سے کہ انک لعلی خلق عظیم, کہ تم اخلاق کے بلند ترین درجے پہ فائز ہو, اور اس سے بڑھ کر اور کوئی سند نہیں ہو سکتے. نعرہ صلوات. اور جیسا کہ رسول اسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اولنا محمد و اوسطنا محمد آخرنا محمد اور کلنا محمد, ہمارا شروع بھی محمد ہے, ہمارا اوسط بھی محمد ہے, ہمارا آخر بھی محمد ہے, ہم کل کے کل محمد ہیں. تو اب اگر وسیع و جانشین کو دیکھنا ہے تو رسول کے بعد کسی جھگڑے کی ضرورت نہیں ہے, پہلے تھے کہ چوتھے تھے, یہ کچھ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر اخلاق کے نمونے دیکھتے جائیں اور رسول اسلام کی حیات طیبہ میں جو اخلاق کے نمونے تھے ان سے ملاتے جائیں, اگر مل رہے ہیں تو ان کو وسیع و جانشین مانیں, اور جن کے نہیں میل کھا رہے ہیں ان کو ترک کر دیں. نعرہ صلوات. اب رسول اسلام نے جیسا ارشاد فرمایا ہم کل کے کل محمد ہیں, تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کے وسیع اور جانشین جو تھے ان کے بھی اخلاق کے نمونے وہی ہونا چاہیے. تو اسی طرح سے ہیں. مولا علی کے دور میں دیکھ لیے مسجد کوفہ میں تشریف فرما ہیں, ابھی ہر مقام پہ جو ہے وہ اپنے اخلاق کے ایسے سکے بٹھائے ہیں کہ اسی سے مشرف با اسلام ہوئے. بھائی رسول نے 23 سال جو ہے وہ اسلام کے بعد نشر و اشاعت کی, اس کے بعد اس دنیا سے روپوشی کر گئے, لیکن اس کے بعد پھر ان کے اخلاق کے نمونے کون پیش کرتا رہا؟ اہل بیت علیہ السلام تھے. کہ مسجد کوفہ میں مولا علی تشریف فرما ہے, ایک شخص آتا ہے کہتا ہے میں بہت بھوکا ہوں, پیاسا ہوں. اب وہ وہی جو جو کی روٹی آپ نوش فرما رہے تھے وہ اس کے سامنے کر دیتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ یہ اس کو الٹ پلٹ کے دیکھتا ہے, وہ کہتا ہے یہ تو میرے گلے سے نہیں اترے, نہ میں پانی سے پی سکتا ہوں نہ اس کو شوربے سے کھا سکتا ہوں. اب جو دنیاوی فطرت کا تقاضا ہے کہ ہم سائل کو ایک تو بڑی مشکل سے دیتے ہیں, اور خدا نخواستہ اگر کسی نے واپس کر دیا تو پھر کیا کلمے ہوں گے وہ تو ہم بہتر جانتے ہیں. اب لیکن وہ وسیع و جانشین تھے, خلق عظیم کے
پہلے خلیفہ اور پہلے امام وہ کیسے کہہ سکتے تھے؟ آپ فرماتے ہیں کہ بھائی یہی میرے پاس ہے، لیکن اگر تجھے اس سے اچھا کھانا کھانا ہے تو فلاں فلاں مقام پہ چلے جانا، وہاں پہ تمہیں اس سے اچھا کھانا مل جائے گا۔ بس وہ شخص جاتا ہے، وہ اور کوئی مقام نہیں۔ ہمارے آپ کے دوسرے امام حسن علیہ السلام، اور دیکھیے پورے ایک واقعے میں کئی اخلاق کے نمونے، کہ اب اس کو جھڑکا نہیں کہ ایک تو ہم تم کو دے رہے ہو، تم منع کر رہا ہے، واپس کر رہا ہے، یعنی ہم لوگ کے کیا کلمات ہوتے ہیں۔ اور وہ شخص آتا ہے امام حسن کے دق الباب کرتا ہے۔ اب دیکھیے دسترخوان یوں تو مشہور ہے امام حسن کا، آتا ہے دروازہ کھولتے ہیں، بس یہ نہیں پوچھا یہود ہے نصارہ ہے کیا ہے، کچھ نہیں، کوئی مذہب نہیں، بس بھوکا ہے پیاسا ہے، بنفس نفیس اس کو اندر لے آتے ہیں۔ دسترخوان تاریخ میں ہے کہ دسترخوان چلتا رہتا تھا امام حسن کا، اس کو بٹھا دیتے ہیں۔ اب وہ شخص بیٹھ کے کھا رہا تھا، وہ کھاتا جاتا ہے اور کچھ اپنے دامن میں بچاتا بھی جاتا ہے، یعنی کہ جمع کر رہا ہے، یکجا کر رہا ہے ایک جگہ اپنی تھیلی میں یا جو بھی ہے اس کو جمع کر رہا ہے۔ تو اب مولا نے یہ اس کی حرکت دیکھ لی، اور حق رکھتے تھے کہ اس کو براہ راست ٹوک دیں، لیکن اگر براہ راست ٹوک دیتے تو پھر ہم میں اور ان میں کیا فرق رہ جاتا؟ یعنی یہ اگر کہہ دیتے کہ تجھے کھلا رہے ہو تو چرا بھی رہا ہے معاذ اللہ، تو لیکن یہ نہیں کہا، انڈائریکٹ وے میں اس کو کہا کہ بھائی تجھ کو جتنا شکم سیر ہو کر کھانا کھا لے، ہم تمہارے ساتھ بھی اچھا خاصا کر دیں گے۔ بس سائل ذہین تھا، فوراً یہ کہنے لگا ہاتھ جوڑ کے کہ مولا میں یہ اپنے لیے یکجا نہیں کر رہا ہوں، بلکہ ایک شخص ہے جو مسجد کوفہ میں بیٹھا ہے اور وہ اتنا غریب ہے کہ وہ جو کی روٹی کھاتا ہے۔ بس آپ نے فرمایا کہ تو نے نہیں پہچانا، وہ ہمارے ہی پدر بزرگوار بادشاہ دین و دنیا خلیفہ وقت حضرت علی ابن ابی طالب ہوں۔ بس قدموں پہ سر رکھ دیا، کہنے لگا کھانا بعد میں کھاؤں گا، پہلے کلمہ پڑھوں گا، اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ۔ یعنی یہ ان حضرات کے لیے لمحہ فکریہ ہے جو آج کی تاریخ میں لکھتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ تلوار کے زور سے پھیلا، یا محمد نے جو ہے تلوار کے زور سے اسلام کو پھیلایا۔ یہ غلط ہے، بلکہ اخلاق کے نمونے تھے، ورنہ تلوار کے زور پہ تو جو ہے وہ جو اور خلفاء ہوئے انہوں نے جو ہے وہ یہ کوشش کی کہ تلوار کے ذریعے سے اسلام پھیلے، ورنہ ایسا نہیں ہے۔ یہ صرف اہل بیت علیہ السلام اور جو محمد کے وسیع و جانشین، حقیقی وسیع و جانشین، یوں تو بہت ہوئے اور پھر وہ بنی امیہ اور بنی عباس میں جو ہے کنورٹ ہو کے جو ہے وہ ظالموں میں شمار ہونے لگا ان کا، نہیں، جو حقیقی وسیع و جانشین تھے انہوں نے جو اخلاق کے نمونے دیے ان سے حقیقی اسلام پھیلائے۔ نعرہ صلوات۔ بس ایک واقعہ اور پھر ربط مصائب کہ دونوں اسی کڑی میں آگے ہمارے دوسرے اور تیسرے امام، یعنی کہ ابھی بچپنے کا دور ہے اور مسجد میں داخل ہوتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بزرگ صحابی جو ہے وہ وضو میں کچھ غلط ارکان ادا کر رہا ہے۔ تو اب یہ عام جو دنیاوی فطرت کا تقاضا ہے کہ اگر ہمیں کچھ معلوم ہے اور دوسرے کو غلط معلوم ہے تو ہم تھوڑا کچھ اعلانیہ بتاتے ہیں کہ جو ہے وہ یہ جو غلط کر رہے ہیں وہ دنیا کو پتہ چلے، اور ہمیں صحیح معلوم ہے وہ بھی دنیا کو پتہ چلے، دونوں چیزیں دنیا کو پتہ چل جائیں۔ لیکن اب دیکھیں کہ حسنین علیہ السلام اس کی اصلاح کیسے کرتے ہیں، ان سے عمر میں ظاہراً عمر میں بہت کم ہے اور وہ بزرگ صحابی ہے، وہ غلط وضو کر رہا ہے۔ تو آپ آتے ہیں کہتے ہیں کہ شیخ ہم دونوں بھائی آپس میں بحث کر رہے ہیں کہ کس کا وضو صحیح ہے اور کس کا وضو غلط ہے، تو حکم بن جا اور یہ فیصلہ کر دے کہ ہم دونوں میں سے کس کا وضو صحیح ہے اور کس کا غلط ہے۔ بس وہ خوش ہو گیا، وہ حکم بن گیا، اور دونوں حسنین علیہ السلام لگتا تھا کہ آب کوثر کے سانچوں میں ڈھلے ہوئے وضو کر رہے ہیں، من و ان ایک ہی طرح کے وضو۔ بس وہ شیخ ذہین تھا، فوراً سمجھ گیا کہ میری اصلاح کر رہے ہیں، ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا کہ آپ کا وضو صحیح ہے اور جیسے اسلام میں بتایا گیا ہے شرعاً جائز ہے، اور میرا وضو غلط تھا اور میں آگے سے دھیان رکھوں۔ ایک نعرہ صلوات۔ یعنی دنیا میں ہم جو روزمرہ کی زندگی گزار رہے ہیں اس میں کتنے پہلو ایسے ہیں، اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو اخلاق کے ایسے نمونے ہیں کہ اس کو ہم
جو ہے وہ اپنی عام زندگی میں جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں، عام زندگی میں ان کو فالو کر سکتے ہیں۔ اور یعنی کہ حد ہے اخلاق کی نمونوں کی راہ کربلا و کوفہ و کربلا کے میدان میں۔ اس طرح کے اخلاق کے نمونے پیش کیے ہیں کہ جو عام انسان اور عام دنیا میں جو ہم زندگی گزار رہے ہیں عقلیں قاصر ہیں، یعنی کہ کسی طرح سے آدمی سوچ نہیں سکتا۔ جہاں پہ حر کا لشکر آیا تھا، کیا امام کو یہ نہیں معلوم تھا کہ آگے جا کے جو ہے وہ پانی کا قحط پڑنے والا ہے، پانی ہم پہ بند ہونے والا ہے؟ اس منزل سے ایک منزل پہلے کسی مقام پہ جو ہے مولا نے حکم دیا کہ جتنے بھی کاسے ہیں، جتنی بھی مشکیں ہیں، ہر چیز کو پانی سے پر کر لیا جائے۔ تو جو راستے کے جاننے والے تھے وہ کہنے لگے کہ ابھی آگے دریائے فرات ہے، بہت سے نہر پڑتی ہیں، آگے سے ہم پر کر سکتے ہیں۔ لیکن امام کا حکم تھا کہ جو بھی برتن ہے یا جو بھی کاسا ہے، جو بھی مشک ہے، اس کو ایک ایک چیز کو فل کر دیا جائے، پانی سے پر کر لیا جائے، کیونکہ معلوم تھا کہ ابھی آگے جو ہے وہ ایک لشکر آنے والا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، راستے میں ایک لشکر آتا ہے، جناب حر کا لشکر آتا ہے۔ کیا کنڈیشن تھی؟ اب ہم ٹرین کا سفر کرتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے اگلے اسٹیشن پہ جو ہے پانی ملے گا، اگر گرمی کا مہینہ ہو، مئی جون کا مہینہ ہو، لیکن اگر ساتھ میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور کوئی ہم سے پانی مانگ لے تو ہم اعراض کرتے ہیں، مطلب اجتناب کرتے ہیں کہ ہمارے بھی تو بچے ہیں۔ لیکن جب دیکھتے ہیں، یعنی کہ کچھ اصحاب نے یہ کہا بھی کہ مولا ہمیں ان سے نپٹ لینے دیے۔ تاریخ کہتی ہے کہ حر کا لشکر اتنا پیاسا تھا کہ تاریخ نے لکھا ہے کہ راکب و مرکب دونوں کی زبانیں باہر لٹکی ہوئی تھیں، یعنی کہ یہ کنڈیشن ہی نہیں تھی کہ بات کر سکیں۔ امام نے جب زہیر نے یہ کہا کہ آپ ان سے ہمیں نپٹ لینے دیے ورنہ اس کثرت سے کمک آ جائے گی کہ مقابلہ دشوار ہو جائے گا، تو مولا نے کہا کہ نہیں، بات ہم بعد میں کریں گے، لیکن دیکھو یہ پیاسے ہیں، ان سب کو پانی پلایا جائے۔ اب دیکھیے اخلاق کے نمونے، ہمارا اخلاق جب ہماری کنڈیشن سچویشن نارمل ہو، بہت خوشگوار حالات ہوں تو ہمارا اخلاق بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن تھوڑی سی مصیبت اگر پڑی، ہلکی سی مصیبت بھی آتی ہے تو اچھے جو اخلاق کے نمونے پیش کرتے ہیں ان کا اخلاق بد اخلاق ہونے میں وقت نہیں لگتا ہے۔ لیکن اب جناب امام حسین یعنی کہ وطن چھوڑ کے اور حج کو عمرے سے تبدیل کر کے راہ کربلا و کوفے میں ہیں، اور حر کون ہے؟ حر دوست بن کے نہیں آیا ہے بلکہ دشمن ہے، آپ کا راستہ روکنے کے لیے آیا ہے، لیکن کیا ہے کہ وہ پیاسا ہے۔ تو اب یہ الہی بندے ہیں، نوری بندے ہیں، یعنی کہ رسول کے خلق کے صحیح وسیع و جانشین، حقیقی وسیع و جانشین ہیں کہ آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ دشمن ہے، راستہ روکنے کے لیے آیا ہے۔ اگر تلوار کا استعمال کر لیتے شاید علی اکبر کے لیے پورا 1000 کا لشکر کافی تھا، یعنی کہ ختم کرنے کے لیے علی اکبر ہی کافی تھے، لیکن نہیں، تاریخ کہتی ہے کہ مشکوں کے دہانے کھول دیے گئے، گھوڑوں کو اس طرح سے پانی پلایا گیا ہے کہ ان کے سامنے تچ رکھ دیے گئے، جب تک گھوڑے پانی سے اپنی گردن نہیں ہٹا لیتے تھے تب تک پانی پلایا گیا، اس طرح سے پانی پلایا گیا ہے۔ ایک شخص ہے علی ابن طام، وہ کہتا ہے کہ میں اس لشکر میں سب سے آخر میں تھا اور کسی کی نظر، کیونکہ امام کے علاوہ کسی کی نظر مجھ پہ نہیں جا رہی تھی، تو میں اتنا پیاس سے بدحواس تھا، اتنا بدحواس تھا کہ میں پانی نہیں پی پا رہا تھا۔ تو امام خود اپنے کرسی سے اٹھتے ہیں، اس کی طرف جاتے ہیں اور مشک کا دہانہ صحیح کرتے ہیں کہ لے علی ابن طام تو پانی پی لے، کیوں اتنا بدحواس ہو رہا ہے؟ میں کہوں گا یہ علی ابن طام تو اس وقت کہاں تھا جب یہی حسین ابن علی 6 مہینے کے علی اصغر کو ایک بلندی پہ لے کے آتے ہیں اور پانی کا سوال آپ کرتے ہیں، تو اس وقت کہاں تھا؟ تو اس بچے کو آ کے پانی پلا دیتا۔ لیکن عزاداران امام حسین، آپ بہتر جانتے ہیں کہ اس بچے کے ساتھ کیا ہوا۔ ایک تیر سے شعبہ چلا اور بچہ امام کے ہاتھوں پہ منقلب ہو گیا۔ عزاداران امام حسین بس آواز استغاثہ بلند کرتے ہیں، امام آتے ہیں ایک بلندی پر، آواز استغاثہ بلند کرتے ہیں کہ ہے حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی جو میری مدد کرے، ہے کوئی جو میری نصرت کرے، بس کوئی بھی جواب نہیں ملتا ہے۔ ادھر سے تیروں کی بارش ہونے لگتی ہے، وہ آ کے خیمے میں آتے ہیں کہ اے بہن زینب تم پر میرا آخری سلام، اے ماں کی کنیز فضہ تم پر میرا آخری سلام،
اے سکینہ تم پر میرا آخری سلام۔ طارق کہتی کہ سب کو سلام کر چکے اور بس سوار ہونا ہی چاہتے ہیں کہ جناب زینب آتی ہیں، اے بھیا ہم کو کس حال پہ چھوڑا ہے، کس کے حال پہ چھوڑا ہے؟ طارق کہتی ہے کہ جناب زینب کو کسی طرح سے قرار نہیں آ رہا ہے، کیونکہ کبھی بھی ماجائے کو اکیلا نہیں چھوڑا، کبھی بھی جو ہے وہ جب سے پیدا ہوئی تب سے ہمیشہ حسین کا ساتھ ہے۔ لیکن طارق کہتی ہے کہ جناب زینب کو کہ قلب کو کسی طرح سے قرار نہیں آ رہا ہے، اندر لے جاتی خیمے میں کسی طرح سے کہتی ہیں۔ جناب امام حسین فرماتے ہیں کہ بہن زینب تمہارا کیا حال ہے؟ کسی بھی طرح سے قرار نہیں آتا ہے۔ بس جناب زینب جو ہے اشکبار ہوتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ میرے دل کو کوئی بھی پل چین نہیں ہے، کیونکہ اب جو بھی میدان جنگ میں گیا ہے واپس نہیں آیا ہے۔ بس امام حسین اپنی انگلی جناب زینب کے سینے پہ رکھتے ہیں تو جناب زینب کے قلب کو قرار آتا ہے، رخصت ہوتے ہیں، امام حسین رخصت ہوتے ہیں، آ کے دیکھتے ہیں، داہنی طرف دیکھا کوئی نظر نہیں آیا، بائیں طرف دیکھا نظر نہیں آیا، اینا اینا حبیب ابن مظاہر، اینا اینا ابو الفضل العباس، اے میری شیروں تم کہاں ہو؟ کل تک تو تم میری سواری لے کر آتے تھے، کوئی مجھے سوار کرتا تھا، آج کوئی بھی سوار کرنے والا نہیں ہے۔ اے میرے شیروں تمہارا امام تمہیں پکار رہا ہے اور کوئی جواب نہیں ہے۔ وہ تاریخ کہتی ہے کہ ریگے کرم کربلا سے شہداء کے لاشیں اٹھنے لگے، اے مولا ہمیں موت نے مجبور کر دیا ورنہ ہم آج بھی آپ کی نصرت سے باز نہیں آتے۔ بس تاریخ کہتی ہے کہ جناب زینب اسب وفادار کو لے کے آتی ہیں، امام حسین کو سوار کرتی ہیں، کس طرح سے سوار ہوئے تاریخ میں نہیں ملتا۔ اب چاہتے ہیں کہ گھوڑا ان کا میدان جنگ میں پہنچا دے، لیکن گھوڑے نے چلنے سے انکار کر دیا، کسی طرح سے گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ جناب امام حسین فرماتے ہیں کہ اسب وفادار میں جانتا ہوں تو 3 دن کا بھوکا پیاسا تو بھی ہے، لیکن بس یہ میری آخری سواری ہے، مجھے مقتل تک پہنچا دے۔ بس گھوڑے نے زبان بے زبانی سے اپنے سمو کی طرف اشارہ کیا تو کیا دیکھا امام نے؟ 4 سال کی بچی سکینہ گھوڑے کے سمو سے لپٹی ہوئی ہے۔ اے میرے بابا کے گھوڑے، میرے بابا کو میدان جنگ میں نہ لے جانا، کیونکہ صبح سے جو بھی گیا ہے وہ واپس نہیں آیا ہے۔ بس امام حسین اترتے ہیں، بچی کو تشفی و دلاسا دیتے ہیں، بچی کہتی ہے کہ بس ایک بار مجھے اپنے سینے پہ سلا لیے۔ تاریخ نے دیکھا، حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ حسین اسی گرم ریزگار پہ لیٹ گئے اور بچی کو سینے پہ سلا لیا۔ بس تھوڑی دیر گزری تھی کہ جناب سکینہ اٹھ جاتی ہیں، وہ کہتی ہیں بابا جائیے، خدا حافظ۔ امام پوچھتے ہیں کہ کیا ہو گیا؟ ابھی تو مجھے جانے سے روک رہی تھیں۔ وہ کہتی ہیں کہ نانا رسول خدا خواب میں آئے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ جلدی حسین کو رخصت کرو، مجھ سے ملاقات میں تاخیر ہو رہی ہے۔ بس امام حسین آتے ہیں، پہلے اصلاح کرتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں کہ اب بھی تم اس امر سے باز آ جاؤ، کیونکہ میرے قتل جو بھی کرے گا وہ جہنم کا کندہ بنا دیا جائے گا۔ لیکن ادھر سے تیروں کی بارش آتی ہے، بس امام حسین تلوار کو نیام سے نکالتے ہیں اور وہ جنگ کرتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ 12 حملے کیے ہیں، اور اس طرح کا شدت سے حملہ تھا امام حسین کا کہ جو فوج تھی وہ کوفے کی دیواروں سے ٹکرا رہی تھی، کوفے کی دیواریں یعنی 90 کلومیٹر دور جا کے ٹکرا رہی تھی۔ جب فوج بھاگ جاتی تھی آپ پھر اسی بلندی پہ آ جاتے تھے، لا حول ولا قوت الا باللہ کر کے وہ اس بلندی پہ پھر آ جاتے تھے۔ تاریخ کہتی ہے کہ 11 یا 12 حملے کیے ہیں، اور جب بھی موقع ملتا تھا تو بہن زینب سے پھر رخصت ہو جاتے تھے۔ لیکن جب 12واں حملہ کیا، تاریخ کہتی ہے کہ میمنے کو میسرے پہ پلٹ دیا، میسرے کو میمنے پہ پلٹ دیا، تبھی ایک ندائے غیبی آتی ہے کہ حسین بس تلوار کے جوہر دکھا چکے، اب ذرا صبر کے جوہر دکھا دو۔ بس یہ آواز کا آنا تھا کہ امام حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا، بس تلوار کا نیام میں رکھنا تھا کہ بھاگی ہوئی فوجیں سمٹ کر آ گئیں، کوئی تلوار سے اذیت دے رہا ہے، کوئی نیزہ مار رہا ہے،
ارے جس کے پاس کچھ نہیں وہ اپنی جھولیوں میں پتھر بھرے ہوئے تھا اور پتھروں سے اذیت دے رہا تھا، بس زہرا کا لال کسی طرح سے زین سے زمین پہ آیا۔ لیکن زیارت ناہیہ میں امام زمانہ فرماتے ہیں کہ سلام ہو میرا اس جد امجد پر کہ جو نہ زین پہ تھا نہ زمین پہ، ارے آپ کا لاشا تیروں پہ معلق ہو گیا تھا۔ اب امام کے سجدے میں سجدہ آخر امام کو کرنا ہے۔ شہادت عظمیٰ کا یہ اصول ہے کہ سجدے میں جو ہے وہ سر کو کٹانا ہے، لیکن امام کے سینے پر اتنے تیر پیوست تھے کہ سجدہ کرنا چاہتے ہیں لیکن سینے کے تیر آڑے آ جاتے ہیں۔ شمر اور تمام لوگوں نے دیکھا، حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ تبھی لوگوں نے دیکھا کہ آپ نے اپنے سینے پہ زور دینا شروع کیا۔ ارے میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا، ایک سوئی چبھنا جو ہے وہ جسم کتنی اذیت دیتی ہے، لیکن امام کے سینے پہ اتنے تیر پیوست تھے، امام نے اپنے جسم کو تیروں پہ زور دینا شروع کیا۔ ارے جب سارے تیر جسم کی سینے کی ہڈیاں توڑ کر جسم سے پار ہو گئے، تب امام کا سر جو ہے وہ خاک پہ پہنچا ہے، تب امام کا سجدہ ہوا ہے، تب شمر کا خنجر چلا ہے، آواز بلند ہوئی، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا۔ جناب زینب آتی ہیں، سید سجاد کیا غش میں پڑے ہو؟ ارے دیکھو یہ زمین کربلا کیوں ہل رہی ہے، آندھیاں سیاہ چل رہی ہیں، کوئی منادی ندا دے رہا ہے الا قتل الحسین بکربلا۔ سید سجاد نے غش سے آنکھیں کھولیں، اے پھوپھی اماں خیمے کا پردہ ہٹائیے، خیمے کا پردہ ہٹا۔ سجاد نے میسرے پہ دیکھا کچھ نظر نہ آیا، میمنے پہ دیکھا کچھ نظر نہ آیا، سامنے ایک طویل نیزے پہ سر امام علی مقام بلند تھا۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ اے پھوپھی اماں ہم یتیم ہو گئے، آپ بن بھائی کی ہو گئے۔ اللہ لعنت اللہ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، اللہ لعنت اللہ قوم الظالمین۔ بار الہ اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، آمین۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ کر بانی مجلس کے تمام مرحومین و مرحومات بخش۔ بسم اللہ۔ حسین 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 حسین